یزدان تمہارے لیے ایک ضروری کام ہے، تمہیں ابھی کے ابھی پشاور کے لیے نکلنا ہے، وہاں ایک کرائنت سے ملاقات کر کے تمہیں اپنا کام ایک دن میں کرنا ہے۔ خان کی سرد آواز سن کر یزدان نے پہلی بار جانے سے اعتراض کیا تھا۔ خان میرے علاوہ کسی اور کو بھیج دو۔ یزدان کا جواب سن کر وہ پل میں آگ بگولا ہوا تھا۔ تم میری بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ محسوس کر کے یزدان بے لب بیچے تھے۔ ٹھیک ہے خان، میں ابھی نکل رہا ہوں، لیکن زوج کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس نے خان سے کہا تھا۔ خان بلا میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم فوراً اپنے کام کے لیے نکلو۔ خان نے بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ یزدان لب بھیج کر دوبارہ روم میں گیا تھا، جہاں وہ اپنے گھر جانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زما زرگیہ، مجھے ایک ضروری کام سے ابھی پشاور کے لیے جانا پڑ رہا ہے، میں 2 دن بعد آ کر آپ کو آپ کے گھر والوں سے ملوانے لے جاؤں گا۔ یزدان کی بات پر زرش کو شدید غصہ آیا تھا۔ آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ بالکل نہیں زما زرگیہ، میں واپس آتے ہی آپ کو لے جاؤں گا۔ اس کے پاس آتے یزدان سنجیدگی سے بولا تھا، اور زرش کے اعتراض کرنے سے پہلے وہ اس کی روشن پیشانی پر آخری بار اپنا لمس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کبھی لفظ بھول جاؤ، کبھی بات بھول جاؤ، میں تجھے اس قدر چاہوں اور اپنی ذات بھول جاؤں، کبھی جو چل 2 فٹ کے پاس تیرے سے دائیں، میری خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ بس پس 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 خان رات کے تیسرے پہر واپس گھر لوٹا تھا۔ کام میں اس قدر مصروف رہنے کی اسے ہمیشہ سے ہی عادت تھی۔ کچھ گھنٹے سونے کے بعد وہ 7 بجے کے قریب اٹھا تھا اور فریش ہو کر شلوار قمیض پہنے روم سے باہر نکلا تھا۔ یزدان، جس لڑکی کو لایا ہے اسے لے کر آؤ، خان نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے گل سے کہا تھا، جو جھٹ سے خان کی بات سن کر زرش کو لینے چلی گئی تھی۔ یزدان کے جانے کے بعد زرش کو لگ رہا تھا کہ اس نے دھوکہ دے کر اس سے نکاح کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات سے ٹر گیا تھا، مگر اب اسے کون بتاتا کہ وہ اپنی زبان کا کتنا پکا ہے۔ اگر خان اسے کام نہ دیتا تو وہ یقیناً اسے گھر لے جاتا۔ ساری رات اس نے یزدان کو من ہی من میں کوسا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب دل کمرے میں آئی تھی۔ بھابھی، آپ کو خان لالا نے بلایا ہے۔ دل کی بات پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اب یہ خان کون تھا۔ خان لالا یزدان لالا کے دوست ہے، دل نے اسے بتایا تھا۔ انہیں مجھ سے کیا کام ہے دل؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ اس کے من میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ بھابھی، آپ گھبرائے نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دل کی بات پر اسے ڈھارس ملی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اچھے سے ڈھانپا تھا اور دل کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ وہاں موجود چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جو بے حد خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھی۔ دل جب اسے لے کر لفٹ میں داخل ہوئی تو وہ شدید حیرت زدہ تھی کہ اس گھر میں لفٹ بھی موجود ہے۔ دراون فلور پر پہنچ کر دل اسے لے کر ڈائننگ ہال میں آئی تھی، جہاں خان ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں میرا ملازم تمہارے گھر چھوڑ آئے گا، یا کہ کوئی بھی بات اگر تم نے کسی کو بتائی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کی طرف دیکھے بنا وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ زرش اپنے گھر جانے کا سن کر بے حد خوش ہو گئی تھی۔ دل نے خان کی بات پر کچھ بولنا چاہا تھا، مگر رات چپ کر گئی تھی۔ دل، قاسم کو کہو اس کو اس کے گھر بحفاظت چھوڑ آئے۔ دل خان کی بات سن کر اسے باہر لے گئی تھی، پر قاسم ڈرائیور کو خان کا حکم سنایا تھا۔ زرش خوشی خوشی گل سے مل کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ قاسم زرش سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ کر اسے وہاں لے گیا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہی زرش قاسم کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلی تھی اور بے صبری سے اس نے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ زمل، جو صبح سے ہی اس کی منتظر بیٹھی تھی، اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا تھا۔ زرش کو دیکھتے ہی اس نے خوشی سے اسے زور سے خود میں بھیجا تھا۔ وہ زرش کو اپنے حساب میں لے کر شہر میں آئی تھی۔ زرش اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتانے لگی تھی، لیکن وہ یزدان سے ہوئے اپنے نکاح کو بخوبی چھپا رہی تھی۔ وجو قبا نہیں دکھائی دے رہے، مسجد گئے ہیں۔ اپنی باتیں بتانے کے بعد اس نے خالی گھر کو دیکھتے زمل سے پوچھا زرش۔ اس نے زرش کو بے ساختہ خود میں بھیجا تھا۔ ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ زمل کی بات وہ صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ دو ایک بار، زمل نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ دھاڑے مار کر رو پڑی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر زمل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس کو رو لینے کے بعد زمل نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ زرش، ہمارا یہاں رہنا اب محفوظ نہیں ہے۔ ابا نے یہ گھر بیچ دیا تھا، ہم ابھی کے ابھی لاہور کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں نے سارا سامان پیک کر دیا ہے، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ زمل کی بات پر اس نے اپنے آنسو روکے تھے اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔
فریش ہو کر اس نے کپڑے چینج کر کے عبایا پہن لیا تھا۔ وہ یزدان کے گھر سے لائی ہوئی چادر پہلے وہاں ہی پھینک کر جانے کا سوچ رہی تھی، پھر پتا نہیں جس کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے وہ چادر اپنے بیگ میں ڈال دی تھی۔ شاکر اپنے بھائی کی موت کے بعد رسے میں پاگل ہوا پھر رہا تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یزدان اس کی محبت زوج کو بھی لے گیا اور اس کے بھائی کو بھی مار دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب شیدا رف رشید اس کا آدمی تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ شاکر بھائی، میں نے زوج بھابھی کو کبھی اپنے گھر کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ رشید کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ داڑھی نکالو، آخر میری بدودانی کو اس کمی نے یزدان نے چھوڑ ہی دیا، اب وہ صرف میری ہوگی۔ وہ بولتا ہوا باہر بڑھ گیا تھا۔ زمل نے اپنے ہمسائے سے بول کر جانے کے لیے رکشا منگوایا تھا۔ وہ لوگ اپنا سامان رکھ رہے تھے جب ایک گاڑی ان کے گھر کے آگے آ کر رکھی تھی۔ اس میں سے شاکر کو باہر نکلتے دیکھ کر زمل اور زوج دونوں کا رنگ بڑھ گیا تھا۔ بلو رانی، اب کہاں بھاگنے کی جلدی ہے؟ وہ خباثت سے ہنستا ہوا پوچھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری یہ مینڈک جیسی آنکھیں نکال لوں گی۔ زمل آگ بگولا ہوتی پھنکاری تھی۔ شاکر کو اس کی باتیں غصہ دلا دی تھی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ زمل کے مارا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ بھی زور سے زمین پر گری تھی۔ اس کا نقاب بھی ڈھیلا پڑتا کھل گیا تھا۔ زوج چیخی تھی۔ وہ زمل کے پاس زمین پر بیٹھنے لگی تھی جب شاکر نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ زوج چیخ چلا رہی تھی۔ نیلے والے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ زمل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، اسے اپنے چہرے میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ اپنا نقاب تیزی سے درست کرتے اس نے زوج کو دیکھا تھا جسے شاکر اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں مدد کے لیے سب سے پہلا خیال خان کا آیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کے اندر گئی تھی اور خان سے بات کرنے کے لیے اس نے فون بنایا تھا۔ مجھے خان سے بات کرنی ہے۔ اس نے سویک سروس کے ہیڈ کوارٹر فون کیا تھا۔ وی آر سوری مین، بٹ خان کسی سے فون پر بات نہیں کرتا، آپریٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ آپ ایک بار انہیں میرا نام بتائیں، وہ مجھ سے بات کر لیں گے۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی تھی، مگر آپریٹر نے انکار کرتے فون بند کر دیا تھا۔ وہ 3 بار فون کر چکی تھی مگر دوسری طرف انکار ہی مل رہا تھا۔ بلاخر چوتھی بار آپریٹر نے تنگ آ کر اس کا نام خان کے پاس بھیجا تھا۔ خان اپنے آفس میں تھا جب اس کے آفس میں موجود فون رن ہوا۔ سر، کوئی زمل نامی لڑکی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ صبح سے 4 بار ان کا فون آ گیا ہے، میں نے انکار بھی کیا ہے مگر وہ مسلسل آپ سے بات کرنے کی ضد کر رہی ہیں۔ زمن کا نام سن کے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ میرے فون پر کال ٹرانسفر کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا اور ساتھ ہی کال اس کے فون پر ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ جی اب کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ خان کو، وہ شاکر میری بہن کو دوبارہ لے گیا ہے، آپ نے کہا تھا آپ اسے مار دیں گے۔ وہ کانپتے لہجے میں اس پر چیخی تھی جو خان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسے کھڑی کھڑی سنانے لگا تھا۔ جب زمل کی اگلی بات نے اس کا خون جلایا تھا۔ خان، جس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے، وہ پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ کیا کرے گا۔ غصے کی ایک لہر تھی جو خان کے اندر دوڑی تھی۔ تم ٹینشن مت لو، 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہاری بہن مل جائے گی۔ بولتے ہی خان نے کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ اگر اسے کسی چیز سے سخت نفرت تھی تو وہ عورت ذات پر ہاتھ اٹھانے والے لوگوں سے تھی۔ اپنے اسسٹنٹ پولیس آپریٹر ارمان سے اس نے فورا شاکر کی لوکیشن معلوم کروانے کا کہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے چینج کیے تھے، وہ اب بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، ساتھ ہی اس نے اپنی جیکٹ نکال کر پہنی تھی۔ اس نے اپنے آفس میں موجود الماری سے گن نکال کر اپنی جیکٹ میں رکھی تھی اور شاکر کی لوکیشن معلوم کر کے وہاں کے لیے نکل گیا تھا۔